نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک۔ اے اللہ، اے دلوں کو بدلنے والے، ثابت رکھیے ہمارے دل اپنے دین پر، آمین۔ آیت نمبر 116۔ ان آیات سے قصہ حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا 6 ٹائم بیان ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے سورہ البقرہ رکوع نمبر 4، سورہ الاعراف رکوع نمبر 2، سورہ بنی اسرائیل رکوع نمبر 7، سورۃ الحجر رکوع نمبر 3، سورۃ الکہف رکوع نمبر 7 میں اس کا ذکر آ چکا ہے۔ آئیے آیت پڑھتے ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى۔ اور یاد کرو جب کہ ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، تو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کر دیا۔ جیسے ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، ان کو عزت دی اور پھر ان کی بیوی کو ان کی پسلی سے پیدا کیا تاکہ آدم علیہ السلام ان کے ذریعے سکون حاصل کریں، اور اللہ نے اپنی نعمت ان پر تمام کر دی کہ دونوں کو حکم دیا کہ جنت میں رہیں اور اس کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں، اور ان کے لیے جنت کی ہر نعمت مباح کر دی سوائے اس درخت کے جس کا کھانا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے ممنوع قرار دیا۔ یہ ممانعت اللہ کی طرف سے ان کا امتحان تھا، اور اس درخت کے قریب ہونے سے بھی منع کیا۔ قرآن اور سنت میں اس درخت کی کوئی تفصیل نہیں آئی ہے۔ کسی نے کہا کہ وہ گیہوں کا پودا تھا، کسی نے اسے انگور کا درخت کہا، اور کسی نے انجیر کا۔ ممکن ہے انہی میں سے کوئی درخت ہو۔ بہرحال اس کو جان لینے میں نہ کوئی فائدہ ہے نہ کوئی نقصان، اس لیے اس کی قرید میں نہیں پڑنا چاہیے۔ ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے قسم کھائی اور مختلف طریقوں سے انہیں یقین دلایا کہ وہ ان کے لیے خیر خواہ ہے، اور آدم علیہ السلام کو یہ گمان بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ کوئی جھوٹی قسم بھی کھا سکتا ہے۔ چنانچہ شیطان ان کے پیچھے لگا رہا، انہیں طرح طرح سے بہکاتا رہا، ان کے دل و دماغ میں یہ بات ڈالتا رہا کہ وہ اس ممنوع درخت کو کھا لینے کے بعد ہمیشہ کے لیے جنت میں رہنے لگیں گے اور کبھی بھی اس سے نہ نکلیں گے۔ آخر کار وہ شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور انہوں نے ممنوع درخت کا پھل کھا لیا۔ ان کے عزم اور ارادے کی پختگی جاتی رہی۔ ان آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ لوگوں کو یہ واقعہ سنا دیجئے کہ جب ہم نے فرشتوں کو آدم علیہ السلام کے لیے اظہار تعظیم کے طور پر سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا تو تمام فرشتوں نے حکم کی تعمیل کی، لیکن ابلیس جو جنوں میں سے تھا اس نے کبر و تکبر و غرور میں آ کر سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ آیت نمبر 117۔ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ۔ تو ہم نے کہا، اے آدم، یقیناً یہ دشمن ہے تمہارا بھی اور تمہاری بیوی کا بھی، تو دیکھو یہ تم دونوں کو کہیں جنت سے نکلوا نہ دے کہ پھر تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو ہم نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، ایسا نہ ہو کہ تم دونوں اس کی بات مان لو اور تمہیں جنت سے نکل جانا پڑے، اور دنیا میں جا کر اپنے اور اپنی بیوی کے کھانے کے لیے کھیتی اور محنت مزدوری کرنی پڑے جو تمہارے لیے پریشانی کا باعث ہو۔ آیت نمبر 118 and 119۔ ان لک اللہ
تجوع فيها ولا تعرى، یقیناً اس میں نہ تو تمہیں بھوک ستاتی ہے اور نہ عریانی کا خدشہ ہے۔ 119 وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى، اور یہ کہ نہ تمہیں اس میں پیاس پریشان کرتی ہے نہ دھوپ کی کوئی تکلیف۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا، اے آدم، ہم نے تمہیں بہت بڑی نعمت دی ہے، اس کی حفاظت کرنا، کوئی ایسا کام نہ کرنا کہ یہ نعمت تم سے چھن جائے۔ یہ وہ جنت ہے جس میں تمہیں نہ بھوک لگے گی، نہ اس میں کپڑوں کی ضرورت ہوگی، نہ پیاس لگے گی، نہ دھوپ کی تمازت یعنی نہ تیز دھوپ سے تمہیں کوئی تکلیف پہنچے گی۔ مطلب یہ ہے کہ جنت میں تو تمہیں زندگی کی ساری ضروریات مثلاً خوراک، کپڑا، رہنے کے لیے گھر بغیر کسی محنت کے حاصل ہے۔ جنت سے نکل گئے تو ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے بہت محنت اور مشقت اٹھانی پڑے گی۔ آیت نمبر 120 فوسوس الیہ الشیطان، تو وسوسہ ڈالا اس کے ذہن میں شیطان نے۔ قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، اس نے کہا، اے آدم، کیا میں بتاؤں تمہیں ہمیشہ رہنے والے درخت اور ایسی بادشاہی کے بارے میں جو کبھی پرانی نہ ہو؟ شیطان جو گھات میں لگا تھا، اس نے آدم علیہ السلام کے دل میں وسوسہ پیدا کرنا شروع کیا اور کہا، اے آدم، کیا میں تمہیں ایک ایسا درخت بتاؤں جسے کھانے کے بعد تم دونوں جنت سے کبھی نہیں نکلو گے اور ہمیشہ کے لیے یہاں تمہارا راج رہے گا؟ دونوں اس کے بہکاوے میں آ گئے۔ آیت نمبر 121 فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، تو ان دونوں نے کھا لیا اس میں سے تو ان پر واضح ہو گئیں ان کی شرمگاہیں۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا نے دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ اس پھل کے چکتے ہی وہ دونوں بے لباس ہو گئے اور ان کی شرمگاہیں نظر آنے لگیں۔ اس مضمون کی تفسیر سورہ الاعراف میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، اور وہ لگے چپکانے اپنے اوپر جنت کے درختوں کے پتوں کو۔ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، اور آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو وہ بھٹک گئے۔ دونوں شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور اس ممنوعہ درخت کا پھل کھا لیا، جس کے نتیجے میں دونوں بے لباس ہو گئے تو درختوں کے پتے توڑ توڑ کر پردہ پوشی کرنے لگے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی طبیعت میں یہ بات ڈال دی تھی کہ بے لباس رہنا گوارا نہیں کریں گے، اور آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور شیطان کی بات مان کر ممنوعہ درخت کا پھل کھا لیا تو گمراہی کی راہ پر پڑ گئے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ ان سے اس غلطی کا ارتکاب مقام نبوت پر سرفراز ہونے سے پہلے ہوا تھا۔ اس غلطی کی انہوں نے اپنے رب سے مغفرت طلب کی تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا اور اپنی پیغمبری کے لیے انہیں چن لیا۔ آیت نمبر 122 ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدی، پھر ان کے رب نے انہیں پسند کر لیا، ان کی توبہ قبول فرمائی اور انہیں ہدایت بخشی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا سے جو غلطی ہو گئی تھی، یہ نافرمانی کے ارادے سے نہیں تھی بلکہ ان سے بھول ہو گئی تھی۔ تو غلطی اور بھول میں جو بھی کام کیا جاتا ہے وہ گناہ نہیں ہوتا، لیکن چونکہ پیغمبروں کی شان بہت بلند ہوتی ہے، اس لیے ان سے اس قسم کی غلطی کا سرزد ہونا بھی ان کے شایان و شان نہیں ہوتا ہے، اس لیے اسے حکم ٹالنے اور بھٹکنے سے تعبیر کیا گیا ہے اور اس پر بھی توبہ کی تلقین فرمائی ہے۔ اور جب انہوں نے توبہ کی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور انہیں ہدایت عطا فرمائی۔
آیت نمبر 123 قال اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سب کے سب اس جنت سے اتر جاؤ، اب تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ۔ تو جب بھی تمہارے پاس آئے میری طرف سے کوئی ہدایت، تو جس نے پیروی کی میری ہدایت کی تو نہ وہ بہکے گا اور نہ ناکام ہوگا۔ قَالَ اهْبِطُوا کے بارے میں مفسرین کی دو رائے ہیں۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا، اور دوسری رائے یہ ہے کہ ابلیس، حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ تم لوگ جنت سے نکل کر زمین پر چلے جاؤ، جہاں تم لوگ ایک دوسرے کے دشمن ہوگے۔ ابلیس انسانوں کا دشمن ہوگا اور انسان آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ وہاں جب تمہارے پاس میرا کوئی رسول آئے تو اس کی پیروی کرنا۔ آیت نمبر 124 وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ اور جس نے میری یاد سے اعراض کیا تو یقیناً اس کے لیے ہوگی دنیا کی زندگی بہت تنگی والی۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ اور ہم اٹھائیں گے اسے قیامت کے دن اندھا کر کے۔ جو شخص اللہ کے دین سے اعراض کرتا ہے، یعنی اللہ کے دین سے منہ موڑتا ہے اور قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتا اور اس پر عمل کرنا ترک کر دیتا ہے، یہاں ذکر سے مراد قرآن کریم کی تلاوت ہے، اللہ تعالیٰ اسے اس عمل بد کا یہ بدلہ دیتا ہے کہ ہر طرف سے اسے تنگی گھیر لیتی ہے اور روزی کی کشادگی کے باوجود اس کا سکون اور اطمینان چھن جاتا ہے، اور مرنے کے بعد بھی اس کی قبر بھی اس پر تنگ کر دی جاتی ہے، اور اس کی برزخ کی زندگی طویل، مشقت والی اور بدبختی والی ہوتی ہے۔ ایسا شخص قیامت کے دن اندھا اٹھایا جائے گا۔ خوشحالی اور تنگی دو طرح کی ہوتی ہے، نمبر 1 حسی اور نمبر 2 معنوی۔ اب حسی خوشحالی کیا ہوتی ہے؟ یعنی کہ مال کی خوشی، مال کی فراوانی، اولاد، ضرورت کی ہر چیز آپ کے پاس موجود ہے اور دل کی خوشی بھی ہے، اس میں مال ہونے کے بعد آپ کی دل میں خوشی، راحت اور سکون ہے۔ اب دوسرا ہے معنوی، یعنی انسان کا دل خوش ہے، دل مطمئن ہے، چاہے اس کی زندگی میں کتنی بھی پریشانیاں ہوں، کیسی بھی پریشانیاں ہوں اور کتنے بھی مسائل ہوں، لیکن کیونکہ اس کا توکل اللہ پر ہے تو اس کا دل خوش ہے، اس کا دل مطمئن ہے۔ اب اسی طرح ضیق یعنی تنگی، یعنی انسان کے پاس جتنا بھی مال ہے، آسائشیں ہیں، لیکن دل جو ہے وہ مطمئن نہیں، دل میں بے چینی ہے، مال ہونے کے باوجود بھی خوشی نہیں۔ معنوی اعتبار سے یہ شخص دنیاوی زندگی میں اطمینان اور راحت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کا ذکر یعنی قرآن کریم ہی دلوں میں اطمینان پیدا کرتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ آیت نمبر 125 قال ربی لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا۔ وہ کہے گا اے میرے پروردگار، تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا جبکہ میں دنیا میں تو بینائی والا تھا۔ آیت نمبر 126 قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اسی طرح ہماری آیات تمہارے پاس آئیں تو تم نے انہیں نظر انداز کر دیا، اور اسی طرح آج تمہیں بھی
نظر انداز کر دیا جائے گا۔ اللہ کے دین سے اعراض کرنے والے شخص کو جب قیامت کے دن اندھا اٹھایا جائے گا تو وہ اپنی اس حالت پر تعجب کرتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے سوال کرے گا کہ میرے رب، تو نے مجھے اندھا کیوں بنا دیا؟ میں تو دنیا میں اور قبر سے اٹھنے تک آنکھوں والا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے کہیں گے کہ تم دنیا میں اسی طرح آنکھیں رکھنے کے باوجود دل کے اندھے تھے اور ہماری آیتوں کو ٹھکراتے تھے، اس لیے آج تم جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے اور کوئی تمہارا پرسان حال نہ ہوگا۔ جیسے قرآن پاک میں فرمان ہے، آج ہم انہیں ٹھیک اسی طرح بھلا دیں گے جیسے انہوں نے آج کے دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا، پس یہ برابر کا اور عمل کی طرح کا بدلہ ہے۔ آیت نمبر 127۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور اسی طرح ہم بدلہ دیں گے اس کو جس نے حد سے تجاوز کیا اور اپنے رب کی آیات پر ایمان نہ لایا۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، اور یقیناً آخرت کا عذاب زیادہ سخت اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ جو لوگ اللہ کی حدود کی پرواہ نہ کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلائیں، ان سے مخاطب ہو کے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم اسی طرح دنیا اور آخرت کے عذابوں میں مبتلا کرتے رہتے ہیں۔ خصوصاً آخرت کا عذاب تو بہت ہی بھاری ہے اور وہاں کوئی نہ ہوگا جو بچا سکے گا۔ دنیا کے عذاب نہ تو سختی میں اس کے مقابلے میں نہ مدت میں، وہ دائمی اور نہایت المناک عذاب ہوں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی سزا آخرت کے عذابوں کے مقابلے میں بہت ہی ہلکی اور ناچیز ہے۔ جو لوگ دنیا کی زندگی میں گم ہیں اور اللہ کے دین کو پس پش ڈال دیا ہے، اللہ انہیں دنیا اور آخرت میں ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، اور آخرت کا عذاب بڑا ہی دردناک اور بہت ہی طویل ہوگا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 128۔ افلم یہدی لہم کم اہلکنا قبلہم من القرون، تو کیا انہیں اس بات سے کوئی رہنمائی نہیں ملی کہ ہم نے ہلاک کر دیا ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو؟ یمشون فی مساکنہم، اور وہ بھی چلتے پھرتے تھے اسی طرح اپنی آبادیوں میں۔ ان فی ذالک لآیۃ لأولی النہی، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ مشرکین قریش کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ کیا ہماری کتاب اور ہمارے رسول کو جھٹلانے والے ان کافروں کے عبرت کی بہت سی اقوام گزشتہ کی ہلاکتوں کے قصے کافی نہیں ہیں؟ وہ تو عاد، سمود اور لوط کی بستیوں سے گزرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اب ان کا نام و نشان بھی باقی نہیں۔ بے شک عقل سلیم رکھنے والوں کے لیے ان واقعات میں بڑی عبرت ناک آموز باتیں ہیں۔ سورہ حج آیت نمبر 46 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا انہوں نے زمین میں سیر و سیاحت نہیں کی جو ان کے دل ان باتوں کو سمجھنے والے ہوتے یا کانوں سے ان واقعات کو سن لیتے؟ بات یہ ہے کہ صرف آنکھیں ہی اندھی نہیں ہوتی بلکہ وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں، یعنی حقیقت سے آنکھ چراتے ہیں۔ حقیقت سامنے موجود ہوتی ہے لیکن اس پر غور و تدبر نہیں کرتے، عقل اور فہم سے کام نہیں لیتے۔ ان کے سامنے ان اقوام کے بلند اور بالا پختہ اور خوبصورت کشادہ اور زینت دار محل ویران کھنڈر پڑے ہوئے ہیں جہاں سے ان کی آمد و رفت رہتی ہے، یعنی وہاں سے یہ لوگ گزرتے ہیں۔ اگر یہ عقل مند ہوتے تو یہ سامان عبرت ان کے لیے بہت کچھ تھا۔ کیا یہ زمین میں چل پھر کر قدرت کی نشانیوں پر دل سے غور نہیں کرتے؟
کیا کانوں سے ان کے دردناک افسانے سن کر عبرت حاصل نہیں کرتے؟ کیا ان کی اجڑی ہوئی بستیاں دیکھ کر بھی آنکھیں نہیں کھولتے؟ یہ آنکھوں کے ہی اندھے نہیں بلکہ دل کے بھی اندھے ہیں۔ اللہم انا نعوذ بک من قلب لا یخشی، اے اللہ ہم پناہ مانگتے ہیں اس دل سے جو نہ ڈرے، آمین۔ یہاں اس رکوع کا اختتام ہوا۔ الحمدللہ، بارک اللہ لی ولکم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔